یار دیا گیا ہے. اب سنیے گا جملہ, آ گئی وہ منزل. ہر انسان آزمایا جائے گا, ہر انسان. کوئی انسان بھی آزمائش کے دائرے سے باہر, ہر انسان آزمایا جائے گا. لیکن ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی. کسی کو خدا بھوک کے ذریعے آزماتا ہے, کسی کا امتحان مال کے ذریعے ہوتا ہے. یہ آیت کا مفہوم سنا رہا ہوں میں آپ کو. خدا کسی کو بھوک کے ذریعے آزماتا ہے, خدا کسی کو جان کے ذریعے آزماتا ہے, کسی کا امتحان اس کی اولاد کے ذریعے ہوتا ہے, کسی کا امتحان عمل کے ذریعے ہوتا ہے, کسی کا امتحان جو ہے وہ اس کی جان کے ذریعے ہوتا ہے. آزمائش سب کی ہے, مگر سب کی آزمائش ایک جیسی نہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہی بات ہے کہ کسی سے اللہ بیٹا طلب کر رہا ہے, کسی سے دمبا طلب کر رہا ہے. میں نے کیا کہہ دیا, یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ سب کی آزمائش ہے, ایک جیسی نہیں ہے. کسی سے بیٹا مانگا, کسی سے دمبا, بکرا, گائے, اونٹ. کوئی کہنا پالنے والے ابراہیم تیرا بندہ ہے تو ہم بھی تو تیرے بندے ہیں. ذرا سا بلند ہو جائیے. پالنے والے ابراہیم سے بیٹا مانگا, ہم سے دمبا, بھیڑ, بکری. پالنے والے تو نے یہ فرق کیوں رکھا؟ بعید نہیں اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں آواز دے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق آزماتا ہے. ابراہیم سے مانگا اس کی وسعت کے مطابق, تم سے مانگا ہے تمہاری وسعت کے مطابق. ابراہیم, میں شکر گزار, ابراہیم سے مانگا اس کی وسعت کے مطابق. تم سے مانگ رہا ہوں تمہاری وسعت, تمہاری برداشت کے مطابق. تو میرا خیال تو یہ ہے, توجہ, میرا خیال تو یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں ایک فیصلہ اور بھی کر دیا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا, بلند ہوئیے گا, اللہ نے یہ بھی بتا دیا, خبردار خود کو نبی جیسا نہ سمجھنا. ایسا بلند ہو جائیے بھائی, خبردار خود کو نبی جیسا نہ سمجھنا. ابراہیم کی وسعت اور ہے, تمہاری وسعت اور. گویا اللہ یہ کہہ رہا اپنی اوقات میں رہنا. اللہ کہہ رہا اپنی اوقات میں رہنا. ہر انسان کی اوقات ایک جیسی, کہ ہر انسان کی قابلیت. میں تو فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں, میں تو صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہر انسان کی قابلیت ایک جیسی, صلاحیت ایک جیسی. ہر انسان کی قابلیت صلاحیت میں فرق ہوتا ہے. پھر مثال دے دیتا ہوں, دوسری جماعت کا بچہ میٹرک کا امتحان دے گا, کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا. بلکہ میں ایک جملہ اور استعمال کر سکتا ہوں, ہلاک ہو جائے گا. کیا ہلاک ہے؟ یہ معصوم کے فرمان سے بات کر رہا ہوں. چھٹے امام کی روایت کا مفہوم ہے, امام نے فرمایا وہ کام نہ کرو جسے تم جانتے نہیں ہو, ورنہ ہلاکت ہو جائے گی. چھٹے امام کے فرمان کا مفہوم یہ بزرگ تائید فرما دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. خبردار ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے وہ کام کیا وہ تمہاری قابلیت سے بڑا ہے. اگر کوئی قابلیت سے بڑے کام کی طرف جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. جملہ کہہ دوں, ارے اگر کوئی اپنی اوقات, اپنی اہلیت اور قابلیت سے بڑے عہدے کو اختیار کرتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. ارے آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ تاریخ جاننے والے بیٹھے ہیں, تاریخ میں گزرے ہیں کئی, اپنی اوقات سے بڑا عہدہ اٹھایا, مشکل میں پھنسے, کسی مشکل کشا نے بچایا تو کہتے ہوئے نظر آئے, اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. میں تو تاریخ سنا رہا ہوں, میں تو آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں. تاریخ نے بھی دلیل دے دی, انسان کو
اپنی اوقات کا پتہ ہونا ضروری ہے. بھائی مجھے معلوم ہے میری اوقات کیا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں اس منبر پہ بیٹھ کے قرآن سنا سکتا ہوں, حدیث سنا سکتا ہوں, تاریخ سنا سکتا ہوں, لیکن میں بیٹھ کے فتویٰ نہیں دے سکتا. میری اوقات نہیں ہے. مجھے معلوم ہے نا, میرا ڈومین ہی نہیں ہے, میری قابلیت ہی نہیں ہے. یہ اسے زیب دیتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے. مجھے پتہ ہے میری اوقات کیا ہے. ہر انسان کو بحیثیت انسان پتہ ہونا چاہیے کیا ہے وہ, کیا کر سکتا ہے. آپ سلامت رہیے, کیا نہیں کر سکتا. اجازت ہے تو آپ کو انسان کی اوقات بتاؤں. انسان کی اوقات سنیے. انسان کی اوقات کیا ہے؟ پروردگار سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اے انسان, ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکالا لا تعلمون شیئا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انسان کی اوقات, میری اوقات, ہم سب کی اوقات یہی ہے. جب دنیا میں آئے کچھ نہیں پتا. ایک لفظ استعمال کر لوں بزرگوں کی اجازت سے, انسان جب دنیا میں آیا جاہل تھا. کسی کو اعتراض ہے تو بتا دے. انسان جاہل تھا نا, جسے کچھ نہیں آتا وہ جاہل ہوتا ہے. انسان جاہل تھا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں لا تعلمون شیئا کی منزل میں اس دنیا میں بھیجا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کے بعد ہم نے تمہیں سماعت دی, بصارت دی, دل و دماغ دیا تاکہ تم ہمارا شکر کرو. لیکن بہرحال تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم جاہل ہو. یعنی جب بچہ دنیا میں آتا ہے کس عالم میں کچھ بھی نہیں پتا. دنیا میں آیا جاہل. ایک انسان کی اوقات, ایک جاہل. دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی آیت سن لیجئے سورہ نساء نمبر 28. اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا. انسان جب پیدا ہے ہو رہا ہے جاہل بھی ہے, سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے, کمزور بھی ہے. اب کتنا کمزور ہے یہ بھی سن لیجیے. انسان کے جسم پر چھوٹی سی مکھی بیٹھ جائے, مشکل کام ہے اس مکھی کو دور کرنا, نہیں آسان ہے. یہاں میرے مکھی بیٹھ جائے, میں ایسے ذرا سی جنبش دوں گا, چلی جائے گی. آسان کام ہے نا. لیکن یہی مکھی اس بچے کے جسم پہ بیٹھ جائے جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے, اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. اس بچے کے جسم پہ بیٹھ جائے, مجھے بتائیے وہ بچہ اس مکھی کو دور کر سکتا ہے؟ اتنا کمزور بنایا, اتنا کمزور بنایا کہ جسم سے مکھی نہیں بھگا سکتا. میں کہوں پالنے والے, اس بچے کی تو بڑی بڑی ضرورتیں ہیں. اس بچے کو غذا بھی چاہیے, اس بچے کو تربیت, تحفظ, الفت, محبت, پرورش, ان سب کی ضرورت ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, پالنے والے جو جسم سے مکھی نہ بھگا سکے وہ بڑی بڑی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ اللہ کہے گا اسی لیے میں نے اس کے آنے کے بعد سے 2 وسیلے بنا دیے. ایک کو ماں کہا جاتا ہے, دوسرے کو باپ کہا جاتا ہے. یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ ماں اور باپ وسیلہ ہے, رازق اللہ ہے, رزق مہیا کرنے کا وسیلہ ماں اور باپ ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, خالق اللہ ہے, دنیا میں لانے کا وسیلہ ماں اور باپ ہے. بھائی قادر مطلق اللہ ہے, مگر اس کی پرورش, تحفظ, اس سب کی توفیق یقیناً خدا کی طرف سے ماں باپ ہی کو دی گئی ہے. یہ وسیلہ ہے, یہ وسیلہ ہے. اور یاد رکھیے گا, ماں اور باپ ایسا وسیلہ ہے جس وسیلے کا انکار مسلمانوں کا کوئی مسلک نہیں کرے گا. کوئی مسلک اس وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا.
فطری وسیلہ ہے. ماں اور باپ کا وسیلہ ہونا فطرت کی پکار ہے. کوئی مسلمان کبھی نہیں کہے گا. میں کسی مسلک کا نام لینا نہیں چاہتا، نہ میں آتی ہوں اس چیز کا، لیکن اتنا کہہ دوں جو کسی وسیلے کو نہیں مانتا. سمجھنے والے صاحبان ارشاد میرے سامنے بیٹھے، جو ہر وسیلے کا منکر ہے وہ بھی کہے گا ہاں ماں وسیلہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے؟ وہ جو ہر وسیلے کا انکار کرتا ہے وہ کہے گا باپ وسیلہ ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ مسلمان باپ اور ماں کو وسیلہ مان لے تو میں نبی کی حدیث سنا دوں. نبی نے فرمایا انا علی ابا ہذہ امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں سلامت رہی، میں اور علی اس امت کے باپ ہے. اب عجیب بات یہ ہے، اپنے باپ کا وسیلہ ہونا سب کو سمجھ آئے گا، امت کے باپ کا وسیلہ ہونا کسی کو یہاں سب کو پریشانی ہو جائے گی. علی کیسے وسیلہ ہو سکتے؟ ارے جیسے تمہارا باپ تمہاری تربیت کا وسیلہ ہے، علی تمہاری ہدایت کا وسیلہ ہے. دنیا میں ہدایت کا وسیلہ، آخرت میں شفاعت کا وسیلہ. مل کے یار سلامت رہی، آباد و شاد رہی. وسیلہ علی وسیلہ ہے. علی امت کا باپ ہے، علی امت کا باپ ہے. باپ موجود ہو تو بچے اپنے آپ فیصلے نہیں کرتے ہیں. علی باپ ہے اور باپ ہے وسیلہ. لیکن اگر کوئی ضد میں آ کے کہے میں تو کسی وسیلے کو نہیں مانوں گا، یعنی کوئی اتنا متشدد ہو جائے، اور جس کا امکان بھی ہے. اسلام میں ظاہر ہے کہ بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو اپنا عقیدہ بچانے کے لیے شدت پسندی پہ اتر آتے ہیں، شدت پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی کہے، ضد میں آ کے کہے اب تو میں کسی کو نہیں مانوں گا، یعنی اگر کوئی اپنے ماں اور باپ کے وسیلہ ہونے کا بھی انکار کر دے ضد میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. کوئی ضد میں آ کے کہے اگر تم علی کو بات کہہ رہے ہو امت کا باپ، تو میں تو اپنے باپ کو بھی وسیلہ نہیں مانوں گا، تاکہ وہاں تک بات ہی نہ جائے. اور جو میں فرماتے میں اپنے باپ کو وسیلہ نہیں مانوں گا. اگر ایسا مل جائے نا تو دلیل نہیں دینی ہے بھائی، یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیے گا جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ حسنین کے باپ کا بھی نہیں ہو. نہیں فرما رہے؟ ارے حسنین کے باپ کا ہونے کے لیے پہلے اپنے باپ کا ہونا ضروری. جو اللہ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ علی کا بھی نہیں ہو سکتا. اپنے باپ کا ہونے کے لیے، علی کا ہونے کے لیے، حسنین کے باپ کا ہونے کے لیے پہلے اپنے باپ کا ہونا ضروری ہے. جو اپنے باپ کا ہے وہ علی کا ہے، جو اپنی ماں کا ہے وہ فاطمہ زہرا کا ہے. کہنے کا بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. میں دوبارہ اور اس منزل کی طرف، میں آپ کو انسان کی اوقات بتا رہا تھا، یاد ہے نا سب کو؟ انسان کی اوقات 2 آیتیں پڑھی میں نے، اور دونوں آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا انسان اس دنیا میں آیا جاہل بھی ہے کمزور بھی ہے. جملے محفوظ ہیں؟ سبحان اللہ. انسان جب دنیا میں آیا جاہل بھی ہے کمزور بھی ہے. اب بسط فقط آپ سب کی نمائندگی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہم نے دین ان سے لیا، ہم نے شریعت ان سے لی ہے، ہم نے تفسیر ان سے لی ہے، ہم نے حدیث ان سے لی ہے، ہم نے حرام و حلال ان سے لیے ہیں. ہم نے دین ان سے لیا تو دنیا میں آتے ہیں نہ جاہل ہوتے ہیں نہ کمزور
میں دلیل دے دیتا ہوں، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، ہم ہیں 14 کے ماننے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کم از کم 14 دلیلیں دے سکتا ہوں آسانی سے۔ میں آپ کو آسانی سے 14 دلیلیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے پاس 14 معصومین موجود ہیں، میں 14 دلیلیں دے دوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں کہ 14 مثالیں دوں، تو بس ایک مثال پہ اکتفا کر رہا ہوں، اور مثال بھی اس معصوم کی ہے جو ہمارے زمانے کا امام ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے امام کی ذات اقدس۔ زمانے کے امام کی مثال دے رہا ہوں۔ روایت کی راویہ ہیں جناب حکیمہ خاتون۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، کون ہے؟ امام حسن عسکری کی پھوپھی۔ کہتی ہیں کہ میں امام کے گھر مہمان تھی، اور امام حسن عسکری نے مجھ سے فرمایا کہ اے پھوپھی اماں آج ہمارے گھر رک جائیے۔ کیوں؟ آج خدا کی حجت آنے والی ہے۔ خدا کی حجت آنے والی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کس کے ہاں حجت آنے والی ہے؟ کہا کہ نرجس کے ہاں۔ کہا وہاں تو آثار ولادت ہی نہیں ہے، ولادت کے آثار ہی نہیں ہے۔ امام کا جملہ سنیں گے، امام نے فرمایا جب حجت آتی ہے تو آثار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حجت کے لیے آثار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ حجت کے لیے آثار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ظاہر پھوپھی ہیں مگر امام حسن عسکری امام ہیں، حکم ہے یہ۔ کہا میں رک گئی، لیکن میں بڑی پریشان تھی۔ میں پریشان تھی کہ جہاں آثار ہی نہیں، حجت کیسے آئے گی؟ میں حیران تھی، میں پریشان تھی۔ پھر فرماتی ہے میری حیرت میں اس وقت کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ روایت کا جملہ ہے وَهِيَ تُصَلِّي، جب میں نے دیکھا کہ نرجس تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں حیران تھی، امام کی پھوپھی کہہ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ امام کی پھوپھی ہے گھر کی فرد، تو مجھے کہنے دیجئے جن کے مقام کو گھر والے آسانی سے نہ سمجھے، ارے دنیا آسانی سے کیسے سمجھ سکتے؟ دنیا کو کیسے آسانی سے سمجھ آ سکتے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب سنیے جملہ وہ فرماتی ہے اچانک جب آدھی رات گزر گئی میری نگاہوں کے سامنے، بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، فضائل کے بعد میں بلند ہو جائیے گا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک پردہ حائل ہوا۔ میں نے کہا حسن عسکری بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، سورہ قدر کی تلاوت کیجئے۔ کہا جیسے ہی میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی مجھے محسوس ہوا کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بچہ میرے ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی پردہ گیا ایک بچہ حالت سجدہ میں ہے اور خود کی ولایت سے علی تک کی گواہی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے جب تم دنیا میں آتے ہو جاہل ہوتے ہو، کمزور ہوتے ہو، ہم آتے ہیں نہ جاہل ہوتے ہیں نہ کمزور۔ سلامت رہیے، میری کے صلوات بھیجے محمد اہل بیت محمد کی ذات اقدس۔ سلامت نہیں، خدا ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سلوں پہ سلامت فرما، جوانوں کی زندگی آتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو مختار کائنات ہوتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو جسم سے مکھی نہیں بھگا سکتے۔ امام وہ ہوتا ہے جو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا سکتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو عالم کمسنی میں زندگی کے امور کو آگے نہیں بڑھا سکتے، ماں باپ نہ ہو تو
کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون سردی گرمی سے بچائے گا؟ امام وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کی جنبش سے مرد کو عورت بنا سکتا ہے۔ جو نگاہوں کی جنبش سے مرد کو عورت بنا سکتا ہے۔ ساری کائنات کا اختیار ہے، ساری کائنات کا اختیار ہے۔ امام حسین نے کربلا میں صدائے حلمن کو بلند کیا، حلمن ناصرن ینصرنا، اس صدا کو سمجھ لیجئے۔ حسین کہہ رہے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے۔ مختار کائنات ہے نا، اور میں نے کل عرض کیا تھا ہر مخلوق امام کی تابع ہے۔ جیسے ہی فرمایا ظافر جن کی قیادت میں جنوں کا لشکر آ گیا، امام ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، اشارہ کیجئے، اشارہ کیجئے، میدان کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایک اشارے کا انتظار ہے۔ امام نے مدد دی، میں سمجھا رہا ہوں اختیار کائنات ہے ہاتھوں میں، مدد کا محتاج ہوگا امام، مدد دی، کہا نہیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں تو حجت تمام کر رہا ہوں، تو ان پر حجت تمام کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے ملائکہ کا لشکر آ گیا، حکم دیجئے میدان الٹ دیں گے۔ امام نے مدد لی، کہا میں تو حجت تمام کر رہا ہوں۔ امام بتا رہے میرے پاس کائنات کا اختیار ہے۔ امام بتا رہے جس کا باپ انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا سکتا ہو، جس کا بھائی نگاہوں کی جنبش سے مرد کو عورت بنا سکتا ہو، وہ کائنات کی دیگر مخلوقات کا محتاج ہوگا، وہ دیگر مخلوقات کی نصرت کا طلبگار ہوگا۔ نہ تمہاری مدد چاہیے، جنوں سے کہا، فرشتوں سے کہا تمہاری مدد چاہیے، میرے پاس کائنات کا اختیار ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں کائنات کا اختیار ہے حسین کے پاس، حسین کسی مخلوق کی نصرت کے محتاج، جملہ کہہ رہا ہوں، اور صاحبان معرفت کے لیے تحفہ ہوگا۔ حسین کائنات کا اختیار رکھتا ہے، حسین کسی کی نصرت کا محتاج نہیں۔ اب سوچئے اس کا مرتبہ کیا ہوگا جسے حسین خط لکھ کے کوفے سے نصرت کے لیے بلائے۔ جناب حبیب کو خط لکھ کر بلایا ہے امام حسین۔ جب خط پڑھا نا رو رہے تھے، زوجہ نے پوچھ لیا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کہا حسین تو تمہارے دوست ہیں، کیا کوئی دوست کا خط پڑھ کے بھی ہوتا ہے؟ کہا مجھے رسول کی اولاد کی مظلومیت نظر آ رہی ہے، کیا ہو گیا؟ دشمنوں نے گھیر لیا ہے، حسین تنہا نہیں ہے، بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، اور مجھے نصرت کے لیے بلا لیا ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا جو کسی کی نصرت کا محتاج نہیں وہ حبیب سے مدد مانگ رہا ہے۔ زوجہ نے کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ جاؤ گے مدد کے لیے؟ جناب حبیب نے فرمایا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ زوجہ نے کہا کہ اگر تو نہ جائے تو تلوار مجھے دے دینا۔